السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک کا ترجمہ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ هو الذی، وہی اللہ تعالیٰ ہے، جعل، جس نے بنایا، الشمس، سورج کو، ضیاء، روشن، یعنی ضیاء کا مطلب روشن، والقمر، اور چاند کو، نورن، نور، یعنی اس سے پہلے آسمان و زمین کی تخلیق اور ان کی تدبیر کے ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں بطور مثال ان چیزوں کا ذکر کیا جن کا تعلق تدبیر کائنات سے ہے، جس میں سورج اور چاند کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ سورج کی حرارت و تپش، اس کی روشنی کس قدر ناگزیر ہے، اس سے ہر باشعور آدمی بخوبی واقف ہے۔ اس کے بعد چاند کی نورانیت کا جو لطف ہے، اس کے جو فوائد ہیں، وہ بھی محتاج بیان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے سورج کو نہایت روشن بنایا اور چاند کو نور بنایا، وقدرہ، اور مقرر کی اس کی منازل منزلیں، یعنی قدرہ، مقرر کی اس چاند کی منزلیں۔ اب چاند کی منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے جو چاند دن اور رات میں اپنی مخصوص چال کے ساتھ طے کرتا ہے، اور یہ چاند کی 28 منزلیں ہیں۔ ہر منزل تک وہ ایک رات کو پہنچتا ہے جس میں کبھی بھی خطا نہیں کرتا۔ شروع میں تو وہ چھوٹا ہوتا ہے اور باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں شب تک یا پھر 14ویں منزل تک وہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 1 یا پھر 2 راتیں وہ چھپا رہتا ہے، پھر حلال بن کر طلوع ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ یہ بیان کیا ہے، لی تعلموا، تاکہ تم جان لو، عددہ، گنتی، سنینہ، سالوں کی، والحسابہ، اور حساب، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی منزلوں سے تم کو یہ فائدہ ہے کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو، یعنی چاند کی ان منازل سے اور چاند کی اس رفتار سے مہینے اور سال بنتے ہیں، جس سے ان کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے، یعنی سالوں کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلق اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، ذالکا، یہ سب کچھ، الا، مگر، بالحق، کی ساتھ حق کے، یفصل الآیاتی، یفصل، تفصیل سے بیان کرتا ہے، الآیاتی، نشانیاں، لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے، علم حاصل کرنے والی قوم کے لیے۔ انا، بے شک، فی اختلاف اللیلی، اختلافی، آنا جانا، اللیلی، رات کا، والنہاری، دن کا، وما، اور جو، خلق اللہ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہے، لقوم یتقون، پرہیزگار قوم کے لیے، لقوم یتقون، ڈرنے والی قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام پیدا کردہ چیزوں میں نشانیاں ہیں، علم حاصل کرنے والی قوم کے لیے اور ڈرنے والی قوم کے لیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون، نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، برزو، پرخوش ہوتے ہیں، بالحیاتی دنیا، دنیا کی زندگی کے ساتھ، یعنی بالحیاتی میں با کا معنی ساتھ، واطمئنوا، اور راضی ہیں، بیہا، اس کے ساتھ، واطمئنوا بیہا، اور مطمئن ہیں
اپنی اس دنیا کی زندگی کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ ہم جو ان آیاتنا ہماری آیات سے غافلون غافل ہیں۔ یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں انہی لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور اپنی دنیاوی زندگی پر خوش ہیں، یعنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان آیاتنا غافلون، کہ یہی لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں پر غور نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نشانیوں پر نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ماواہم ٹھکانہ ان کا النار آگ ہے، بیما اس وجہ سے کانوں جو تھے وہ یکسبون کماتے، یعنی ان کے عملوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اللہ سے غافل رہنے کی وجہ سے، اللہ سے نہ ڈرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ماواہم النار، کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، یعنی ان کے عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔